کسی کو تکلیف نہ دینا، حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی۔ 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر صبح سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ دیکھیے، کسی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا داعیہ اس کا حسن ہوتا ہے، اور اگر یہی داعیہ ہے تو فرعون حضور سے محبت کیجیے، اور ان سے کی گئی محبت بندہ نواز بھی ہے۔ ایک عشق وہ بھی ہے جو نکما کر کے رکھ دیتا ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ جس حسن کے قصیدے میں پڑھ رہا ہوں وہ حبشی بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے۔ وہ بیماری تھی، اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا، سواری پہ بٹھا کے لے گیا، وہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے شادی میں مدد دے دی۔ اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا، اس سے اسے نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کر دو۔ بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگ اوکے ہوتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے، تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی، تیرا اللہ کفیل ہو گیا، تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا، شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوا کرتی ہے، مرد کو جیسے ہی اپنے سائز کے مطابق نظر آئے تو اسے بدل لینا چاہیے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ایک بزرگ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا جو اس شخص نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، مگر صرف اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم۔ تم نے ہمیں بھولنا ہے تو بھول جاؤ، مرشد پھر ہمیں دیا ہوا 5000 بھی بھول جانا۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور، یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا،
تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، رب ہو کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ہٹاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مومن کا، مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا۔ اے اللہ میرے قوم کے جوانوں کو ان کی آنکھوں کو حیا کا جوہر عطا کر دے، قوم کی بیٹیوں کے سر کے اوپر پردے رکھ دے۔ اے اللہ وہ بہنوں کے گھر سے کیوں نکلتی ہے؟ ان کے باپ کی غیرت مر گئی، ان کے بھائیوں کی غیرت مر گئی۔ مالک تیرے رسول اللہ کی امت ہے، تیرے رسول اللہ کی امتی بیٹیاں آج بازاروں میں بہنا سر پھرے تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ میں نے رسول اللہ کی امت کو رسوا کر دیا۔ میرے مالک، اے میرے مولا، ان بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے پردے کا تقدس نصیب فرما دے اور ان کو حیا کی چادر نصیب فرما دے۔ ہزاروں دل تڑپتے ہیں مدینے کے لیے ہر دم، دنیا کی سب سے خوبصورت آواز۔ اللہ